تو میں اس کے جواب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ اہل بدعت اور اہل حق کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، جو بڑے بڑے 4 گروہ ہیں، یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ سب کے سب لوگ ایک APC بلا لیں، آل پارٹیز کانفرنس، جس میں یہ ڈکلیئر کریں کہ یہ اہل حق ہے، باقی سب اہل بدعت ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پھر مسئلہ جو ہے وہ اہل حق سے جا کے پوچھ لیں۔ تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ جب APC ہوگی تو کوئی اہل حق یا اہل بدعت ڈکلیئر ہوگا؟ صرف اس APC کی کوریج جو ہے نا لائیو پبلک کو دکھا دی جائے کہ اس کانفرنس کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو ادبی گالیوں کی بھرمار ہوگی، جو میں نے آپ کو پہلے 10 گالیاں ان کی گنوائی ہیں، خارجی، نجدی، وہابی، گستاخ، بد مذہب، بد عقیدہ، بدعتی، گمراہ، یہ ساری یہ وہاں پہ ادبی گالیاں ہوں گی، ادبی گالیاں۔ غیر ادبی گالیاں تے انیاں موٹیاں نے، اللہ دے بندے اسی تے کڈ ہی نہیں سکتے۔ وہ جیسے اسی یوٹیوب لکھو کہ جی ہمیں بتائیں کہ گالی گلوچ کس قسم کی ہوتی ہے، تو وہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو گالیاں پتہ چل جائیں گی۔ وہ آپ یوٹیوب، حافظہ اللہ تعالیٰ و دامت برکاتہم عالیہ، جو حق بات شیخ یوٹیوب کے ذریعے پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور جو باطل چیزیں اس میں سے ختم فرمائے، تو ان سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور بعض علماء تو کہتے ہیں جناب یہ انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس سے تو سارے بزرگ ہی ختم ہو جائیں گے۔ بزرگ نہیں ختم ہوگے انشاءاللہ، امام بخاری، امام مسلم زندہ ہیں، ان کو بزرگی منوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کے فرقوں کے، آپ کے بنائے ہوئے بزرگ ختم ہو جائیں، ان کی آپ ٹینشن لیں، اسلام کے بزرگ ماشاءاللہ زندہ ہیں، ان کی سارے عزت کرتے ہیں، کتابیں انہی کی تو سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم نے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی بزرگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ 99 قتل تو تم لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، اپنے علاوہ سارے فرقوں کو غلط کہتے ہو نا۔ میں نے ایک مار کے سینچری کر لی تو مجھے کہتے ہیں سارے بزرگوں کہتا ہے۔ کیا کسی بریلوی سے یہ پوچھیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے بارے میں، الیاس گھمن صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ گمراہ ہے؟ ان کو نہیں نظر آئے گا یہ علماء دین ہے؟ دیوبندی سے پوچھیں کہ جی ذرا بتائیں ڈاکٹر طارق قادری صاحب، الیاس قادری صاحب، کہیں گمراہ ہے، چاہے وہ جاہل بھی ہوگا ان کو گمراہ کہہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث سے ان کے بارے میں پوچھیں، ان سے اہل حدیثوں کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں، شیعہ کے بارے میں پوچھیں، شیعہ سے ان کے بارے میں، وہ خود زبان کھول کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کر دیں گے، اس وقت نہیں ان کو خیال آئے گا کہ علماء کی عزت کیا ہے۔ تو یہ صرف درس دیتے ہیں، لیکن خود ان کے اخلاقیات جو ہے نا وہ آپ نے سن لیا کہ یہ، اور میری حالت تو یہ ہے میں سب سے اختلاف کر کے سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یہ سب سے اختلاف کر کے ان کو اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں اور دوست کی اور گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ اہل سنت کا ایک آف شوٹ قادیانیت جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں۔ میں ان 2 فرقوں کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا، تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ باقی اس حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ 20 سوالات میں نے مسئلہ نمبر 179 میں ریکارڈ کروا دیے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے۔ معذرت کے ساتھ آج کے اس ماڈرن دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج 31 دسمبر 2017 ہے، کل انشاءاللہ تعالی نیو ایئر 2018 شروع ہونے والا ہے۔ اس فرسودہ اپروچ کے ساتھ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، ورنہ ٹھپ ہو جائے گا۔ پڑھے لکھے لوگ علماء دین سے پہلے ہی متنفر تھے، اب اس قسم کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ کہیں دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی سروے کروایا ہے، وہ اگلے دن میں وہ شاہ زیب کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جیو کے اوپر، تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستانی عوام کا سروے کروایا گیا ہے، تو پاکستانی علماء جو ہیں وہ پاکستان کی عوام فوج کے بعد سب سے زیادہ علماء کے اوپر رلائی کرتی ہے۔ تو میرے بھائی ذرا پاکستانی عوام کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے۔ ہمارا جو لٹریسی ریٹ میں ہم ان لوگوں کو بھی گنتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں، اردو نہیں، نام، وہ بھی 50% سے کم ہے۔ جس ملک میں جہالت اتنے عروج پہ ہو کہ 50% سے زیادہ لوگ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے ہوں، ان کا سروے پیش کرنا کہ جی 60% لوگ جو ہیں وہ علماء کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ سروے سے بغیر مجھ سے پوچھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جب عوام کی جہالت ہے وہ تو اندازہ اعتماد کر رہے ہیں۔ علماء نہیں کہنا چاہیے، اپنے اپنے فرقوں کے علماء پر اعتماد کرتے ہیں۔ ویسے بڑے سیانے جے نا علماء پہ اعتماد کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین سے پوچھیں نا کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ اگر اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہوگا نا، یہ ضرور کہہ دے گا وہ تو ہی گمراہ ہے، ان تو پتہ ہی نہیں۔ اور اگر کوئی دیوبندی ہوگا اور وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو، اس سے ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے بارے میں پوچھ لیں، اس کو گمراہ ڈکلیئر کرے گا۔ علماء پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اپنے فرقوں کے علماء پر اعتبار ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ بالکل اس کو سمجھ لیں. تو بہرحال اس میں ہمیں غیر علمی اپروچ کی بجائے علم کی دعوت بلند کرنی چاہیے, بارش کا پہلا قطرہ بنے. جسٹ لائک امام مسلم رحمہ اللہ تعالی, امام مسلم نے اس دور کے اندر اعلان حق بلند کیا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے اندر, کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ ضعیف حدیثیں صحیح الاسناد حدیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں, خدا کے واسطے آنے والے لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس ٹائم تو اس زمانے میں جو لکھ رہے تھے وہ آج کے علماء تو نہیں تھے, ان کے زمانے کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھی. ان کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے, جنہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں ضعیف جمع کی ہیں. اس لیے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ میں صحیح حدیثیں جمع کروا رہا ہوں, کر رہا ہوں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. یہ صحیح مسلم شریف بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھائیں جی, شبیر بدرس کا ہی, جن کا سنن دارمی دکھائی تھی. صحیح مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے, صحیح مسلم کے شروع ہی میں موجود ہے. امام مسلم کس طرح بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں وہ آپ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے اس بندے کی جرت کو سلام. اس زمانے میں جبکہ لوگ ضعیف روایتیں اتنی جمع کر رہے تھے, اس شخص نے کہا کہ اللہ دے بندے ہو کو امت نہ رحم کھاؤ, ایک کام نہ کرو ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اب میں وہ آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں, صحیح مسلم کے مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آتا ہے, وہ میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے, یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. یہ جی ریڈ کلر والا دکھائیں جی ان کو. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ حدیثیں جو ہیں ان سے یا تو دین کا کوئی حلال و حرام کا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے, یا امر اور نواہی کا مسئلہ یعنی حکم دینا اور روکنا, اور یا نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے روکنا. یہ تینوں کیٹیگریز انہوں نے بتائیں. احکام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور الترغیب والترہیب, وہ کہتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کریں ادروائز یہ روایتیں ہمارے گلے فٹ ہو جائیں گی. آپ ذرا الفاظ سنیں. اور وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل ہیں جو ضعیف روایات اپنی کتابوں میں جمع کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کو کہا, میں اگر اس میں نام لے دیا نا کسی بڑے محدث کا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ان کے زمانے میں زیادہ کنہوں نے ضعیف روایتیں جمع کی ہیں, وہ بڑے بڑے محدثین ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, اور آدھی سے زیادہ ضعیف ہی ہیں سوائے بخاری مسلم کو چھوڑ کے. اب وہ کہتے ہیں کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے یا کسی امر یا کسی نہی یا ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہوتا ہے, اگر راوی سچائی اور امانت کا معدن نہ ہوا ہو اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں, تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا, کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح حدیث اتنی زیادہ موجود ہیں, کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں کہ آپ نے ضعیف جمع کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ضعیف روایتیں, نہیں ضعیف روایتیں, اور روایت تو ہے نا, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی, حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے نعوذ باللہ اصلی ہو یا جعلی. پھر لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا, ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا, جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ ان میں کتنی کمزوری اور ذوق پایا جاتا ہے. صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو, تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث تالیف کی ہیں. اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا, اس کے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ایسے شخص کو جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے جو ضعیف روایتیں زیادہ تعداد میں جمع کرتا ہے. آج دے اکثر علماء امام مسلم کے نزدیک اور ان کے زمانے کے بھی بڑے بڑے محدثین جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں. میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں, اہل علم کو پتہ چل جائے گا کس طرف اشارہ ہے جو ضعیف روایتیں جمع کرتے رہے ہیں. اور آج وہ کہتے ہیں جی ہماری حدیثیں بھی تو ہے نا, دیکھ لو. تو امام مسلم نے اس زمانے میں علم بلند کیا. الحمدللہ میں بھی یہ کہتا ہوں ہم نے بھی اس زمانے کے اندر یہ علم بلند کیا ہے. چاہے دنیا جو بھی کہہ رہی ہے, آپ اپنی سچائی لوگوں تک پہنچائیں, انشاءاللہ لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم کسی سے بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں. جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی المتوفا 179 ہجری کا قول ہے, جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کے سارے محدثین نے فقہا نے نقل کیا ہے, کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قبر ہیں,
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی شخص روئے ارض پہ نہیں ہے کہ جس کی ہر بات ہی مقبول ہو، کیونکہ قرآن پیچھے کھڑا ہے گارنٹی میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. یہ صرف نبی کے لیے گارنٹی ہے، اور کسی غیر نبی کے لیے گارنٹی نہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی محدث ہو، مفسر ہو. یہ گارنٹی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو اختلاف رائے پھر ہو سکتا ہے. اور جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک کال میں اکثر پیش کرتا ہوں، مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے، اور میرے کئی لیکچرز اس اختلاف کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں، لیکن میں حق بات تو ہر بندے کی کوٹ، میں تو انگریزوں کی باتیں بھی کوٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو غامدی صاحب تو پھر بھی کلمہ کو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور کئی معاملات میں کئی علماء سے بہتر ہیں، کئی معاملات ان کے بہت خراب ہیں، میں وہ ریکارڈنگ میں بھی لے آتا ہوں. آپ جا کے لکھ دیں کہ جاوید احمد غامدی ان دا سائٹ آف انجینئر محمد علی مرزا، تو لاکھوں لوگ میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ چکے ہیں، کئی کلپس ریکارڈڈ ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں. بال غامدی صاحب کا ایک جملہ بہت زبردست ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب آپ علم کے میدان میں اترے ہیں تو پھر آپ جذبات کو باہر رکھ کے آئیں گے، آپ کو پھر علمی دلیل دیکھنی ہوگی. یہ نہیں کہیں گے یار وہ اتنے بڑے بزرگ کو غلطی کیسے لگ گئی، آپ ویسے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہے، لیکن وہ بزرگ پھر یہ کیوں کہہ گئے، یہ نہیں پھر آپ بات کریں گے، پھر آپ قرآن کو وہی کوئی حق پہ مانیں گے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر ہم ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس وحی کی بنیاد پر جو کتاب و سنت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ. تو 20 فروری 2017 کو، یعنی آج 31 دسمبر 2017 ہے، آخری دن ہے 2017 کا، اسی سال کے شروع میں 20 فروری 2017 کو جاوید احمد غامدی صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان، اور ملاقات کے لیے میری بڑے عرصے سے خواہش تھی ان سے، پھر انہوں نے بلوا لیا، میری ان کے ساتھ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر لاہور میں. تو وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ آپ کا جملہ بڑا پسند ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھی اس کے اوپر ایک تضمین کہی ہے، اسی جملے کو میں نے وہ جیسے ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہوتا ہے نا اینڈ وائس ورسا، اس کا الٹ بھی درست ہے. تو اس کا وائس ورسا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ لوگوں کو علمی باتیں کرتے رہو، کہتے ہیں جی علم بس کریو یار، ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ غامدی صاحب بڑے مسکرائے اور بڑے محظوظ ہوئے. میں نے کہا جی یہ انڈیا پاکستان کے اوپر یہ ہے مسئلہ، اور بنگلہ دیش کے اندر، کہ یہاں لوگوں کی سوچ ایسی بنا دی ہے کہ علم اس جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جناب کہیں گے علم بس کریو یار، اسی تو نچ کے مرشد بنانا ہے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے آتے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. لیکن ان کو قرآن پڑھے گا تو انہیں پتہ لگے گا نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ان کی تو مت مار دی ہوئی ہے انہوں نے. تو جذبات کے اس عجیب و غریب میدان میں سب کانٹیننٹ کے علم کی رتی برابر حیثیت نہیں، لیکن الحمدللہ لوگ حق بات بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو لوگ قبول کر رہے ہیں. ہم بالکل نا امید نہیں ہیں، یہ دعوت بلند کی تھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر بر اعظم تک پہنچائی ہے. اور اردو زبان میں الحمدللہ، مطلب میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں کوئی کمائی نہیں کر رہا، ورنہ ہم اپنا چینل مونیٹائز کریں، ہماری تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ مہینے کی انکم بنتی ہے گھر بیٹھے ہوئے. اگر اسے مونیٹائز کرنا شروع کر دیں یوٹیوب کے اوپر، نہیں کر رہے ہیں. اور میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں کہ میرے لیکچرز کو مونیٹائز کریں، میں بار بار لوگوں کو منع کر رہا ہوں، مطلب یہ میری بدنامی کا سبب نہ بنے. اگر آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے یہ حرکتیں مت کریں، میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں. اپلوڈ کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی کاٹ چھاٹ کے نہیں، پوری بات، لیکن مونیٹائز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ بات پہنچ رہی ہے، اور حق کی آواز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. آپ بے فکر رہیں، آپ اگر سچائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات لوگوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج اردو زبان کے اندر اتنی بڑی ویورشپ کسی کی نہیں ہماری، یعنی پر منتھ 1.5 سے 2 لاکھ جو آپ سمجھ لیں ویورشپ ہے روزانہ کے اعتبار سے، یعنی مہینے میں 40-50 لاکھ لوگ، روزانہ کی 1.5 سے 2 لاکھ ویورشپ ہے 24 گھنٹے کے اندر. بعض کا 3-4 لاکھ ویورشپ آتی ہے. اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر پورا انالیسس اس کا آ جاتا ہے.
ایک ایک دن میں 2 سے 3 لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو، ایک چینل کو جو شارٹ کلپس والا ہے انجینئر محمد علی مرزا. اور باقی لوگوں نے جو کیے آپ دیکھ لیں. بلکہ اس وقت تو جس نے بھی کوئی کمائی کرنی ہوتی ہے وہ میرے ہی کلپ چڑھا دیتا ہے. باقی لوگ تو تقریباً آپ اب دیکھیں، میں فخر کے طور پہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو سچائی کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ پہنچ رہی ہے. لہذا پریشان نہ ہو اور ہمت نہ ہاریں، اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں.